السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین إن مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وعمروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں بنی نوع انسان کی اصلاح کے لیے، انسانوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے، انسانوں کو توحید سکھلانے کے لیے، انہیں صراط مستقیم پر سیدھے راستے پر چلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پے در پے پیغمبر رسول اس دنیا میں مبعوث فرمائے۔ ان کی سب پیغمبروں کی، سب رسولوں کی، سب نبیوں کی صرف ایک ہی دعوت تھی کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ تم لا الہ الا اللہ کہہ دو تم کامیاب ہو جاؤ، کیونکہ اس کائنات کا خالق وہ ہے، مالک وہ ہے، رازق وہ ہے، داتا وہ ہے، گنج بخش وہ ہے، فیض عالم وہ ہے، بگڑیاں بنانے والا وہ ہے، مشکل کشا وہ ہے، حاجت روا وہ ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کائنات میں جو خالق ہو، جو مالک ہو، جو رازق ہو، اس کے علاوہ غیر اللہ کی پرستش کی جائے؟ تو آدم علیہ السلام کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن جب نوح علیہ السلام کا وقت آیا تو اس وقت انسانیت اپنے اصل راستے سے ہٹ گئی۔ یہ اپنے خالق اور مالک کو بھول گئے، اپنے داتا کو بھول گئے، اپنے رازق کو بھول گئے۔ انہوں نے ایک اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کی۔ تو پھر نوح علیہ السلام جنہیں ہم آدم ثانی بھی کہتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کو، یہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے بھیجا کہ تیری قوم گمراہی میں چل گئی ہے، یہ شرک میں مبتلا ہو چکی ہے، یہ میری عبادت کے علاوہ بتوں کی، جو مٹی کے اپنے ہاتھوں سے گڑے ہوئے بت ہیں، پتھروں کے بت ہیں، یہ ان کے آگے جھکتی ہے، ان سے مانگتی ہے، ان کو اپنا رب، اپنا پیشوا ان کو سمجھتی ہے۔ تو یہ اس وقت 4 قسم کے بت تھے، بدھ، سوا، یعوث اور نصر، یہ بتوں کے نام رکھے ہوئے تھے۔ خود ہی اپنے ہاتھوں سے انہوں نے بت گڑے، بت بنائے اور خود ہی ان کی پوجا شروع کر دی۔ تو سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام آئے، پھر انہوں نے ان کو دعوت دی۔ آپ کی دعوت کا عرصہ بہت طویل ہے، 950 سال آپ ان کو دعوت دیتے رہے۔ کتنا لمبا عرصہ ہے، کتنی مدت ہے، 950 سال۔ ہماری تو عمر کچھ نہیں ہے، کتنی دعوت دی، لیکن صرف چند لوگ گنتے کے 80 لوگ صرف ایمان ہے۔ 950 سال، 1000 سال سے ایمان ہے، تو 100 سال بھی عمر ہو جائے تو بڑی بات ہے۔ ہم نے کتنا دعوت کا کام، کتنی دعوت کا کام کیا۔ ایک اللہ کی عبادت کے لیے انہیں وعدہ کرتے رہے کہ ان بتوں کی پرستش چھوڑ دو، ان کی پوجا ترک کر دو، ایک اللہ جو تمہارا خالق ہے اس کی پوجا کرو۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء آئے، جتنے بھی رسول آئے، ان کی دعوت کا مرکز یہی تھا کہ رب کی دردی، رب کا نام، کہ اگر اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، اللہ کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، تو عبادت بھی ہوگی تو اسی کی ہوگی، رب بھی وہی ہے، اور الہ عبادت کے لائق بھی وہی ہے۔ کسی کے آگے یہ پیشانی جھکائی نہیں جا سکتا۔ 950 سال دعوت کی، قوم بعد نہ آئی، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا نوح کو کہ کشتی بناؤ، اور جتنے تیرے ساتھی ہیں جو تیری اتباع کرنے والے ہیں، جو مجھے ماننے والے ہیں، ایک اللہ کو ماننے والے، ان کو صرف بٹھا لو تو نکل دو۔ تو چنانچہ ایسا ہی ہوا، حضرت نوح علیہ السلام لے کر نکل۔ تو وہ باقی جتنی بھی نافرمان قوم تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر پانی کی شکل میں عذاب بھیجا۔ یہ پانی کا بھی عذاب ہوتا ہے، پانی کی شکل میں عذاب بھیجا اور ساری کی ساری قوم پانی میں غرق ہو کر تباہ۔ کتنا سخت ان کو اللہ نے عذاب دیا کہ جو رب کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جناب جنوبی پنجاب میں ادھر پانی آ گیا، فہم سیلاب آ گیا،
اللہ کے بندوں یہ سب اللہ کے عذابوں میں سے ہے. ہم تو رحمت کی بارش، جہاں تو بارشیں ہوتی نہیں ہیں. کتنے حالات بڑے تھے جنوبی پنجاب میں، ادھر بہاولپور کی طرف کس قدر ہم پانی کے ٹینکر پہنچاتے رہے، رب سے دعائیں مانگتے رہے. یہاں تک پانی آتا نہیں ہے. یہ سب انسانوں کی گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں کہ میری زمین میری حاکمیت ہونی چاہیے، میری دھرتی پر اللہ کا نظام ہونا چاہیے، غیر اللہ کا نظام نہیں ہونا چاہیے. اس لیے جب بارش مانگتے ہیں تو وہ سیلاب کی شکل میں اتنا پانی کہ آپ نے دیکھی ہوگی تصاویر کس طرح جانور پانی میں بہتے جا رہے ہیں، انسان بہتے جا رہے ہیں پانی میں. اور یہاں تک کہ امدادی ٹیمیں وہ کم پڑ گئی ہیں، کوئی بچانے والا کوئی نہیں. اور یہ قوم نوح کا عذاب تھا جو پانی کا عذاب تھا کہ انہوں نے رب کی نافرمانی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب ہے. اللہ اکبر. اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کا رب، اس قوم کا بھی یہی حال تھا کہ رب کی نافرمان تھی. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. کہ جب ہود علیہ السلام کو ان کی قوم عاد تھی، بہت بڑی قوم تھی، بڑے طاقتور لوگ تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد کی طرف بھیجا کہ تم غیر اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہو. وہ بھی قوم ایسی عبادت کرتی تھی، اللہ کو نہیں مانتی تھی، اللہ کے نظام کو نہیں مانتی تھی. جو پیغمبر احکامات دیتا ہے اس سے روگردانی کرتی ہے، نافرمانی کا شکار تھی. اس قوم کو بڑا سمجھایا، لیکن وہ قوم بعد نہ آئی. بڑے بڑے جسموں والے، بھاری پن جسموں والے وہ افراد تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر سخت آندھی بھیجی. ان پر بھی پہلے خشک سالی ہو گئی، پھل نہیں ہو رہے تھے، باغات سبز نہیں ہو رہے تھے، کھیتی بالکل سوکھ چکی تھی، پانی نام و نشان نہ تھا. پھر کہنے لگے ان کو کہ بادل ہمارے لیے بارش مانگیے. آخر ایک دن یہی ہوا کہ بادل آگے بڑے ایک دفعہ تو بڑے خوش ہوئے کہ یہ پہاڑوں کی طرف سے بادل نمودار ہو رہا ہے. لیکن بعد میں ان کو یہ پتہ چل گیا کہ پیغمبر کی بددعا بھی ہوتی ہے، اس کی نافرمانی کی سزا بھی ہوتی ہے. کیا کہتے ہیں کہ اتنا سخت کالی گٹا بادل تھی کہ یہ ڈر گئے. امام ایک بہت بڑے امام ہے، امام آلوسی، انہوں نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ پہلے دن ان کے رنگت جو ان کے چہروں کی رنگت تھی وہ زرد ہو گئی، اور دوسرے دن ان کے چہرے سرخ ہو گئے، تیسرے دن ان کے چہرے سیاہ ہو گئے. پھر زبردست سے گٹا آئی، کالی آندھی آئی، اور مسلسل اتنی تیز ہوا تھی کہ جو ان کے جانور تھے، گھوڑے اور خچر اور بھینسیں وغیرہ، ان کو ہوا اٹھا کر دوسری جگہ پھینک گئے. اس قدر سخت تیز آندھی تھی. 7 دن 7 راتیں اور دن مسلسل ان پر یہ آندھی چلتی رہی، اور ایسے ان کی لاشیں پڑی تھی جیسے کھجوروں کے تنے پڑے. یہ بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ جو قوم رب کی نافرمانی کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی قوم کو پھر عذاب میں مبتلا کرتا ہے. اور اس کے بعد پھر حضرت صالح علیہ السلام آیا. ان کی قوم کا بھی یہی حال تھا، یہ اس کی نافرمانی کرتی تھی. صالح علیہ السلام کہتے تھے کہ ہم تیرے پر ایمان نہیں لائیں گے تو ہم جیسے ہی بنتا ہے، ہمارے ساتھ کھاتا ہے، اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، ہمارے ساتھ باتیں کرتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آج اپنے آپ کا نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو نبی ہے. ہم تیری دعوت کو نہیں مانتے، ہم تجھے نہیں مانتے. ہاں اگر تو سچا ہے تو کوئی رب کی طرف سے کوئی نشانی بتا، کوئی ایسی نشانی نمودار کر تاکہ ہم تجھ پر ایمان لے آئیں، تیرا رب پر ایمان لے آئیں، کوئی نشانی دکھلا ہم کو. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بڑی اونٹنی ان کے سامنے وادی میں پہاڑ سے نکلتے ہوئے نظر آئی. ایک اونٹنی برآمد ہوئی، بہت بڑی اونٹنی. وہ اونٹنی بھی قوم کے لیے آزمائش بنا. اتنی بڑی اونٹنی تھی کہ جس کنویں سے یہ قوم پانی پیتی تھی، وہ ایک دن جب پانی پیتی اس کے کنویں کا سارا پانی ختم کر دیا. تو وہ پریشان ہونے لگے کہ یہ تو آزمائش بنا. ایک دن انہیں انتظار کرنا پڑتا، پھر وہ دوسرے دن پانی پیتے اس سے. تو سفر میں کیا ہوا، ان کا ایک سردار تھا، اس نے کہا کہ یہ تو ہمارے لیے بڑا مسئلہ ہے، یہ آزمائش ہے. تو انہوں نے اونٹنی کی پونچھیں کاٹ دی. اس طرح اونٹنی ہلاک ہو گئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا غصہ آیا کہ پہلے انہوں نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں کوئی ایسی نشانی دکھائی جائے. جب اللہ نے نشانی بھیجی تو اس کو بھی اس نے ہلاک کر دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر بھی بڑا سخت عذاب بھیجا. اور
فرشتے نے اتنے زور سے چنگاڑ ماری، اتنے زور سے فرشتہ چیخا کہ ان کے دل جو ہے نا پاش پاش، ان کے کلیجے پھٹ گئے، ساری قوم جو ہے نا تباہ برباد ہو۔ یہ صرف بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین ہے، اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام ہونا چاہیے، اور اس کام کے لیے اور شریعت کے نفاذ کے لیے اور اس کائنات میں اس رب کی دھرتی پر رب کا نظام لانے کے لیے جتنے بھی پیغمبر ہے 1,24,000 جتنے پیغمبر ہیں، سب کی دعوت یہی تھی کہ ایک اللہ کی بات کرو، اس کے علاوہ کسی دوسرے کو شریک نہ کرو۔ یہ سب پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آپ سے کم زیادہ کرتے ہیں، وہ دیکھ لیں کہ وہ کس طرح انہوں نے اسلام کو اقامت دین کے لیے کس طرح سے انہوں نے قربانیاں دی، اپنے باپ سے ٹکر لی، پھر قوم کے لوگ سے ٹکر لی، نہیں باز آئے، نافرمانی کرتے رہے، حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام ہجرت پر مجبور ہوئے، نکل پڑے۔ کس لیے؟ صرف اس لیے نکلے کہ یہ قوم نافرمان ہے، ان پر اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ خود کو قربانی میں مبتلا کر لیا، آزمائش میں رہے۔ کس لیے ہجرتیں کس لیے کی؟ کہ اللہ کا نظام اس دنیا پر غالب آ جائے۔ جہاں بھی جاتے ہیں اور اللہ کی دعوت دیتے ہیں، ایک اللہ کے ساتھ کسی اور کو، اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بڑی لمبی ایک تفصیل ہے کہ آپ کی زندگی ایک نمونہ ہے ہمارے لیے، کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسلام کے نفاذ کے لیے، اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے کیسے ہجرتیں کی، کیسے قربانی کی، اور کیسے مکہ کو، اپنی اولاد کو بے آب و کیا وادی میں وہاں لا کر آباد کیا، اور کس طرح بھی مکہ آباد ہوا۔ یہ ہجرت کا سبب ہے کہ صرف اس لیے کہ اللہ کی دھرتی پر اللہ کا نظام غالب آ۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہے۔ تو اس کے بعد آخر میں ہمارے آخر الزمان پیغمبر نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی دنیا میں تشریف لائے، یہ بھی اسی مقصد کے لیے دنیا میں بھیجے گئے کہ اسلام غالب آ جائے۔ اس وقت بھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اس وقت بھی اس قدر بتوں کی پوجا ہو رہی تھی، ساری کی ساری قوم مشرکین مکہ، یہود و نصارہ، سارے شرک میں مبتلا تھے، شرک ہو رہا تھا۔ جب مکہ فتح ہوا تو کتنے بت تھے؟ 360 بت، جو خانہ کعبہ کے ارد گرد گھروں میں اوپر کمل بیش 360 بت پڑے ہوئے تھے۔ تو جب مکہ فتح ہوا، سارے بت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پاس کر دیا اور اسلام کا غلبہ ہو گیا، فتح مکہ ہوئی۔ لیکن اس سے پہلے آپ سارے حالات جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا آغاز کیا تو کس قدر تکلیفیں آئیں، کس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مظالم ڈائے گئے، کس قدر پریشان کیا گیا۔ اور جب وہ تھک گئے، جب انہوں نے یہ دیکھ لیا تو یہ کہ نبی ہماری بات مانتے ہی نہیں، یہ تو پھر ایک ہی اللہ کی دعوت دیتا ہے، ایک ہی خدا کی، ایک ہی رب کی طرف بلاتا ہے، تو کیا کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ایسا کرتے ہیں، آپس میں کچھ معاہدہ کر لیتے ہیں کہ تم ہمارے بتوں کی پوجا کرو اور ہم تمہارے بتوں کی پوجا کرو، کہ تم ہمارے جو بت بنائے ہوئے ہیں تم ان کی عبادت کرو، ہم تمہارے اللہ کی عبادت کریں۔ اس طرح کا کوئی ایسا معاہدہ بنا لیتے ہیں تاکہ ایک جگہ پر ہم نے رہنا ہے تو ہماری زندگی ایسے ہی گزرے گی، ورنہ تو پھر لڑائی رہے گی۔ تو یہ معاہدہ تھا، لیکن یہ دو قومی نظریہ ہے۔ کیا کہتے ہیں اسے کہ دو قومی نظریہ، جیسے پاکستان دو قومی نظریے پر معرض وجود میں آیا، ایسے ہی جب مکہ فتح ہوا یا مدینہ ہے، یہ دو قومی نظریہ تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الکافرون اتار دی، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں کو کہہ دے کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا، اور جن کی میں عبادت کرتا ہوں تم ان کی اس کی عبادت نہیں کرتے۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم میرے رب کی عبادت کرو، نہ میں تمہارے بتوں کی عبادت کروں گا۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ ایک طرف اللہ کی عبادت کرنے والا گروپ اور ایک طرف غیر اللہ کی عبادت کرنے والا، یہ دو قومی نظریہ کی بنیاد آپ سورۃ الکافرون کی تشریح پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں، آپ کو وضاحت ہو جائے گی کہ شروع سے جتنی بھی قومیں آئیں ان کا پیغمبر کے ساتھ اختلاف رہا،
یہ دو قومی نظریہ تھا کہ تم ایک اللہ کی صرف عبادت کرو اور اس دھرتی پر اس زمین پر صرف اللہ کا نظام کرنا. اس دھرتی پر اگر حاکمیت ہوگی, حکم چلے گا, ان الحکم الا للہ, اگر کسی کا نظام چلے گا, قانون چلے گا, دستور چلے گا, کسی قوم کا دستور حیات ہوگا, وہ آسمانی ہوگا, زمینی نہیں ہوگا. کیونکہ جس نے جو خالق ہے, جس نے یہ مخلوق بنائی ہے, تو حاکمیت بھی اسی کی چلے گی. تو یہ دو قومی نظریہ تھا جس کی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اور قرآن مجید نے یہ واضح کر دیا کہ لکم دینکم ولی دین, تمہارے لیے تمہارا دین مبارک ہو, ہمیں ہمارا دین مبارک ہو. نہ ہم تمہاری بتوں کی پوجا کریں گے, نہ تم ہمارے بتوں رب کی بات کرو. تو اختلاف کس بات کا تھا؟ آج کل بھی یہ فرقہ بندیاں, یہ جو لوگ اللہ اس کے رسول کی صحیح طرح سے بات نہیں مانتے, اختلاف یہی تھا. میں نے ایک اتوار کو درس دیا اس موضوع پر کہ یہود و نصارہ کا بھی اختلاف کیا تھا. وہ اللہ کو مانتے تھے لیکن اللہ کی نہیں مانتے تھے. اللہ کو مانتے تھے, اللہ کی نہیں مانتے تھے. تو اس کے باوجود وہ غضب کا شکار ہوئے. غیر مغضوب علیہ, مغضوب کہتے ہیں یہودیوں کو, ظالم کہتے ہیں عیسائیوں کو. یہ اللہ کو مانتے تھے لیکن اللہ کی بات نہیں مانتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بھی یہ تھی کہ اللہ کو بھی مانو اور اللہ کی بھی مانو. تو وہ تو دعوت کرتے تھے ہم تو اللہ کے بڑے چہیتے ہیں, یہ جنت ہمارے لیے ہے, ہم چند دن سے جہنم میں رہیں گے پھر ہم جنت میں آ جائیں گے. وہ نبی کا انکار کرتے تھے. ایسے ہی آج ہمارے لوگوں کا حال ہے کہ رسول کو تو مانتے ہیں لیکن رسول کی نہیں مانتے. ہم دعوت تو عاشقان رسول کرتے ہیں کہ ہم محبان رسول ہیں, عاشقان رسول ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ہم نبی کو مانتے ہیں, رسول کو مانتے ہیں لیکن رسول کی نہیں مانتے. تو پہلے قومیں بھی تباہ اسی وجہ سے ہوئی تھی, وہ رب کو مانتے تھے, نبی کو بعض نہیں مانتے. تو یہ اختلاف ہے کہ جب رب کی دھرتی ہوگی تو نظام بھی پھر رب کا ہوگا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نظام کو, اس غلبہ اسلام کے لیے آپ نے زندگی کی قربانیاں دی. کس قدر مظالم ڈھائے گئے, کس قدر پریشان کیا گیا. کون ہے جو اپنا علاقہ چھوڑتا ہے؟ اس کے بعد آپ طائف گئے. طائف کی کہانی بھی آپ کے سامنے ہے. کیا وہاں کس لیے گئے؟ اسی لیے گئے کہ ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دی جائے. تو لیکن مد مقابل کیا دشمن ملے. انہوں نے سنگ باری کی, پتھر برسائے, لہو لہان کر دیا. آگے سینڈ پر ہو کر بیٹھ گئے. تو فرشتہ آیا, کہنے لگا یا رسول اللہ میں آیا ہوں, عذاب کا فرشتہ ہوں, اگر آپ حکم کرتے ہیں کہ دونوں پہاڑوں کو ملا کر اس بستی والوں کو پیس کرا دیں. تو یہ مار کیوں کھائی, وہاں جا کر دعوت کیوں دی؟ یہ بھی دو قومی نظریے کا حصہ ہے کہ ان کو یہی دعوت دینے کے لیے گئے کہ یہ زمین اللہ کی ہے, اگر تم نے اس کائنات میں, اس دنیا میں رہنا ہے, تم اللہ کی بندگی کرنی پڑے گی. بندوں کی بندگی سے نکال کر رب کی بندگی کرنے پڑے گی. تو فرشتے آیا, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الانبیاء ہے, جو رحمت للعالمین ہے, تو کیا کہنے لگے, نہیں ان کو عذاب نہیں دینا, مجھے امید ہے کہ ان کی نسلوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمان پیدا کرے گا جو اسلام کے لیے کام کریں گے. اور یہ ایک اور تفسیر ہے کہ یہی طائف کے بنو ثقیف کے لوگ تھے, یہ وہاں سے ہجرت کر کے اس ہندوستان میں آئے. اس وقت بھی ہندوستان موجود تھا, ہندو پہلے سے موجود ہے, ہندوستان یہ علاقہ اس وقت موجود تھا, جس کے بارے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریح کی تھی کہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرے گا, یعنی کہ ہندوستان کے خلاف جو جہاد کرے گا اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر دجال کا مقابلہ کرے گا, اسے جہنم کی آگ نہیں چلے. آج سے 1444 ہجری جاری, 1450 سال ہو چکے. اس سے پہلے کی حدیث ہے کہ صحابتان من امتی, کہ دو گروہ میرے امت کے ایسے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کے عذاب سے نجات دی ہے. ایک کون سا گروہ؟ جو ہندوستان کے خلاف جہاد ہے. اور یہ اس بات کی پشین گوئی ہے, اور تاریخ نے لکھا ہے, کتابوں میں ملتا ہے کہ یہ طائف کے لوگ تھے, بنو ثقیف کے لوگ تھے, یہ ادھر ہندوستان کے علاقے میں ہے جنہوں نے اسلام کی دعوت دی. تو آپ کی پشین گوئی یہ ثابت ہوگی کہ ان کو عذاب میں مبتلا نہیں کرنا. پہلی امتوں پر بہت عذاب ہے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے یہ دعا کی تھی کہ میری امت کو عذاب میں مبتلا نہ کرنا.
تو وہ قوم آئی. اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے. کون ہجرت میں مجبور ہوتا ہے؟ کس قدر مظالم دائے گئے، حتیٰ کہ اپنے وطن کو چھوڑ کر، مکہ کو چھوڑ کر. کیا کہتے ہیں جب ہجرت کر رہے ہیں مکہ کی طرف دیکھ، کہتے ہیں کہ میرا دل نہیں کرتا کہ میں مکہ کو چھوڑ دوں، تیرے رہنے والوں نے مجھے مجبور کر دیا. اور پھر مدینہ پہنچے. صحابہ کرام سارے ہجرت پر. کس لیے؟ یہ دو قومی نظریت پر انہوں نے ہجرت کی. مدینہ آئے، مدینہ کے لوگوں نے پھر اسلام لائے. پھر وہاں ایک مثالی ریاست قائم کی جسے ہم ریاست مدینہ کہتے ہیں. یہی نام لیتے ہیں ہمارے خان صاحب کہ ہم بھی ریاست مدینہ بنائیں گے. بھائی ریاست مدینہ میں پورا اسلام کا نظام تھا. سودی نظام نہیں تھا، زنا نہیں تھا، بدکاری نہیں تھی، حقوق انسانیت کا خیال رکھا جاتا تھا. ہر ایک کو حقوق تھے. صوم و صلات کا نظام تھا، زکوٰۃ کا نظام تھا. ہر ایک کا اسلام ہر ایک چیز پر غالب نظر آتا تھا. یہ ہے بھائی ریاست مدینہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پھر ریاست مدینہ بنا کر دکھایا اور اس دھرتی پر رب کا نظام قائم کر کے دکھایا جس مقصد کے لیے مبعوث کیا گیا. جیسے کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جتنے بھی پیغمبر آئے ان کی سب کی دعوت یہی تھی کہ رب کی دھرتی، رب کا نظام، الحکم الا للہ، اللہ کا نظام چلے گا اس کائنات. اس دنیا پر اللہ کا نظام غالب آئے. اور اس کے لیے کیا پیغمبر قتل نہیں ہوئے؟ کیا ہجرت میں مجبور نہیں ہے؟ صحابہ کرام نے کس طرح قربانیاں دی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا غزوہ احد میں 70 لاشیں نہیں اٹھائے؟ غزوہ بدر میں 13 لاشیں نہیں اٹھائے؟ غزوہ احد میں دندان بارش شہید نہیں کروائے؟ کس قدر تکلیف ہوئی؟ غزوہ خندق ہوئی، 80 کے قریب سائے ہوئے، لڑائیاں ہوئی. کس بات پہ ہوئی؟ اسی بات پہ ہوئی کہ اس دھرتی پر اللہ کا نظام غالب ہے. اور اس کے لیے ہر ایک مکلف ہے، ہر ایک کو یہ دعوت ہے. خاص کر علماء ورثۃ الانبیاء بھی کہا گیا ہے. تو یہ بھی کہا گیا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ اے لوگوں تم بھی بہترین جماعت ہو جو لوگوں کو دعوت دین کے لیے آمادہ کرتے ہیں. تو شروع میں نے آیت کریمہ جو پڑھی ہے، چھوٹی سی ایک آیت پڑھی ہے، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، کہ جن لوگوں کو ہم اس دنیا کی خلافت دیتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اقاموا الصلاۃ، پھر وہ نظام صلاۃ قیام کرتے ہیں، زکوٰۃ کا نظام کرتے ہیں، وامر بالمعروف ونہی عن المنکر، بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکنے کے لیے امر المعروف کے ادارے بناتے ہیں. یہ کام کرتے ہیں، پوری خلافت کا نظام کرتے ہیں، اسلام کے نفاذ کو عملی جامہ پہنچاتے ہیں، پہناتے ہیں. اور جس طرح یہ مدینہ کی ریاست بنی کہ ہجرتوں کا ایک باب ہے، ہجرتوں کی ایک داستان ہے. کس طرح صحابہ کرام ہجرتیں کر کے وہاں مدینہ پہنچے اور انہوں نے ایک مدینہ کی ریاست بنائی. ایسے ہی پاکستان ہجرتوں کے سبب، قربانیاں کی بدولت یہ پاکستان مارز وجود ہے. آج کتنے سال بنے ہوئے پاکستان کے بنے ہوئے؟ کل 14 اگست، کل یا پرسوں 14 اگست منائی جائے گی. کیا یہ آزادی ہے؟ ہم نے پاکستان کو اس لیے لیا ہے، انبیاء کی دعوت کیا ہے. اور نظریہ پاکستان کیا ہے کہ ہمارا نظریہ پاکستان کیا ہے؟ پاکستان کا نظریہ کیا تھا؟ قائد اعظم محمد علی جناح کا اور علامہ اقبال کا پیغام کیا تھا؟ 10 لاکھ لوگوں نے قربانیاں دی ہیں. کس لیے قربانیاں دی؟ یہ جھنڈا پکڑ کر موٹر سائیکل چلانے پر، مار روڈ سجانے پر، یہ بلڈنگیں سجانے کے لیے اس لیے پاکستان آزاد کیا نہیں بھائیو. یہ ریاست مدینہ کی طرف بنانے کے لیے آزاد کیا، جس کا نیازی صاحب نعرہ لگاتے ہیں کہ میں اس کو ریاست مدینہ بناؤں گا. میرے بھائیو عملی طور پر سارے حکمران تھے کس طرف جا رہے ہیں؟ ہمارا پاکستان بنانے کا مقصد کیا تھا؟ ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں کس مقصد کے لیے دی ہیں؟ اس مقصد کے لیے کہ آج سیاسی جماعتیں آپس میں گتھم گتھا ہو رہی ہیں کہ کسی کو پاکستانی کی فکر ہے، صرف اپنی سیٹیں بچانے کے لیے فکر ہے. تو جو مقصد تھا، جس مقصد کے لیے محمد علی جناح نے کہا کہ پاکستان کا دستور کیا ہوگا؟ یہ قرآن ہوگا. علامہ اقبال کا تصور پاکستان آپ خطبہ اعلیٰ بات پڑھ کر دیکھ لیں، وہاں بھی انہوں نے یہی کہا کہ پاکستان اگر حاکمیت ہوگی تو اللہ کیوں؟ اکثر خطبات میں لوگوں نے سوال کیا کہ آپ پاکستان ایک ٹکڑا حاصل کر رہے ہیں، کیا مطلب ہے؟ 1000 سال ہندوستان میں انگریزوں نے، مسلمانوں نے حکومت کی، اور جب اسلام وہاں سے چھین لیا گیا
یہ مغلیہ بادشاہ ختم ہوگی، انگریز بھاگ گئے، لیکن انگریزوں نے مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے، ان سے حکومت چھیننے کے لیے ہندوؤں کو آگے کیا، اور یہ ہندوستان ہے جو اس بات کا نعرہ لگاتے ہیں کہ یہ پاکستان بھی ہمارا ہے۔ لیکن انشاءاللہ ابھی وقت ہے، یہ ایک وقت آئے گا ہندوستان کے 4 پاکستان ہیں۔ اسلامی تحریکیں اٹھ رہی ہیں، اسلامی تحریکیں اوپر رہی ہیں، لیکن سب سے پہلے پاکستان کو اٹھنا ہوگا۔ یہ سیاسی افراتفری کہتے ہیں کہ مولوی بڑے فتوے لگاتے ہیں دوسروں کے خلاف، بڑے فتوے ہوتے ہیں۔ دیکھیں آج کل فتوے مولویوں کے ہو رہی ہیں، سیاسی لوگوں کے فتوے ہو رہے ہیں۔ کس قدر سیاسی لوگ ایک دوسرے پر گالن گلوچ اور فتوے لگا رہے ہیں۔ پاکستان کا جو مقصد حیات تھا اس کو یکسر بھول چکے ہیں، جس مقصد کے لیے پاکستان بنایا گیا تھا کہ پاکستان یہ ٹکڑا ہم نے اس لیے حاصل کیا ہے کہ یہاں اللہ کا نظام قائم کریں، اللہ کی دھرتی پر اللہ کی شریعت ہوگی، یہاں دستور ہوگا تو کتاب و سنت کا ہوگا۔ اسی مقصد کے لیے پاکستان مارز وجود میں آیا تھا، لیکن ہم یہ مقصد بالکل بھول چکے اور لڑنے کے لیے، جہاد کے لیے تیار نہیں ہے۔ بالکل ہماری کیفیت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کی طرح ہو چکی ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حکم دیا نا کہ یہ ساری جو بستی ہے جاؤ ان کے ساتھ مقابلہ کرو، لڑو، تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کیا کہا؟ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، تو جا، تیرا رب جا کے لڑے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ وہاں تو بڑی جبار جابر قوم ہے، ہم تو ان سے مقابلہ نہیں کرتے۔ آج بھی مسلمانوں کی اور ہماری یہ حالت ہو چکی ہے کہ وہن کا شکار ہو چکے ہیں۔ ہم نے جو دھرتی لی ہے جس کے لیے 10 لاکھ ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دی ہیں، ہماری ماؤں کے دوپٹے پر مار ہوئے ہیں، بچوں کے خون سے ہندوؤں کی تلواروں کی پیاس بجھائی گئی ہے، کس قدر ظلم و ستم ہوا ہے، کیا ہم اس ماضی کو بھول چکے ہیں؟ میرے بھائیو، پیغمبروں کی دعوت بھی یہی تھی کہ قولوا لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کا نظام ہونا چاہیے، لا الہ الا اللہ کا نظام ہونا چاہیے۔ ہمارا آج بھی نعرہ ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ۔ تو کدھر گیا وہ لا الہ الا پاکستان؟ یہ سیاسی پاکستان بن چکا ہے، انتشار والا پاکستان بن چکا ہے، شرک و کفر والا پاکستان بن چکا ہے۔ اگر ادھر نظام ہے تو غیر اللہ کا نظام چل رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں دعوتیں بڑی بڑی، کس کا نظام ہے؟ قرآن کا نظام ہے، انگریز کا نظام چل رہا ہے۔ میرے بھائیوں، کس مقصد کے لیے یہ دھرتی نہیں ہے؟ اب 14 اگست کو دیکھ لینا کہ ہم شکرانے کے نوافل ادا کرتے ہیں یا جھنڈا لے کر گلیوں محلوں میں آوازیں نکالتے ہیں۔ میرے بھائی، اس مقصد کے لیے پاکستان ہمارے وجود میں نہیں آیا۔ جتنے بھی پیغمبر آئے، نبی آئے، رسول ہے، ان سب کی دعوت کا مرکز ایک یہی تھا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملکوا الارض والعجم۔ اگر تم لا الہ الا اللہ کہہ دو گے تم عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ اور جب اسلام کی بات کرتے تھے، جب خلافت تھی، تو 22 لاکھ مربع میل پر حضرت عمر فاروق نے اسلام غالب نہیں کیا۔ کتنا اسلام غالب ہوا، ہر طرف اسلام تھا، امن تھا، سکون تھا، کوئی اسلام تھا۔ جو ہی اسلام ہوتا ہے، جو ہی رب کی نافرمانیاں شروع ہوتی ہے تو عذاب شروع ہو جاتے ہیں۔ آج دیکھ رہے ہیں قوم کا کس طرف دھیان ہے، کس قدر ادھر عذاب آیا ہوا ہے، سیلاب میں، پانی میں جانور بہ رہے ہیں، انسانیت بہ رہی ہے، اور سیاسی لوگوں کو صرف اپنی کرسی بچانے کی فکر ہے، پاکستان کی فکر نہیں ہے۔ آئیں اس بات کے لیے کوشش کریں کہ پاکستان کو اسلام کا مضبوط قلعہ بنائے۔ اس پاکستان کی دھرتی پر اگر دستور بنایا تو قرآن و سنت کا دستور بنایا جائے، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ دنیا میں بھی ہماری فلاح اس میں اور آخرت میں بھی ہماری فلاح ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ حقیقی معنوں میں اس پاکستان کو ریاست مدینہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔